بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے محترم، یہ تاریخی نکات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ محرم آ رہا ہے، ہمیں درس لینا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے وقت کے امام کو جو بلا رہے ہیں، الجل الجل مولا آ جائیے۔ دعائے ندبہ بھی پڑھتے ہیں، دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں، استغاثہ امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ خوب امام آ گئے تو اس وقت ہم امام کے ساتھ کیا کریں گے؟ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی خدا نہ خواستہ یہ چیزیں جو کوفہ والوں کے اندر تھیں پائی گئیں تو تم بھی وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں کہ یہ محرم آ رہا ہے، 2 مہینے ہم نے مجلس سننی ہے، کیا ہم ابھی تک پچھلے سال سے ابھی تک وہی ہیں یا تبدیل ہوئے ہیں؟ اب سب سے امپورٹنٹ چیز دشمن کی پہچان ہے۔ اصل وہاں وہ دشمن کو پہچان نہیں پائے۔ دشمن لبادے میں آیا، ابن زیاد جو ہے وہ لبادے میں آیا، اور اس چکر میں کہ امام آ رہے ہیں اور آ کر اس نے جو ہے وہ سب پورا نظام جو ہے وہ لے لیا، جس میں دنیا پرستی، دولت، سونا، آسائش کی زندگی، جان کا خطرہ، گھر کا خطرہ، اولاد کا خطرہ، اسٹیٹس، حیثیت، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم بھی انہی چیزوں میں گرفتار ہیں دنیا کے اندر۔ ابھی کل امام زمانہ آئے اور اگر مجھے یہاں سے ہٹا دیں کہ بھائی یہ آپ کے اسٹیٹس ختم ہے، اب آپ کچھ اور کریں گے، یہ مثلا آپ اعلان کریں گے، مجلس نہیں پڑھیں گے، تو کیا میں تیار ہوں اس اسٹیٹس سے ہٹنے کے لیے امام کی خاطر؟ یا نہیں مولا میں مجلس، میرا سٹینڈرڈ ہے مولانا، مولا میں اعلان کروں گا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے مختلف چیزیں ہیں، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ پائیں گے جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہوئی ہیں آج زندگی کے اندر؟ عزیزان محترم، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو ٹینشن دینے نہیں آیا۔ 2 دن آگے عید کے جشن ہے، انشاءاللہ آپ مسکرائیے گا، لیکن تھوڑا سا سٹریس لینا ضروری ہے صحت میں، ورنہ کولیسٹرول بند کیسے ہوگا آپ کا میرا؟ اگر ہم سب خوش ہوتے رہیں تو خوش ہونے میں تو انسان پھول رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا کمزور بھی ہونا چاہیے انسان کو۔ عزیزان محترم، واقعاً جو عاشق ہے وہ تڑپتا رہتا ہے اپنے محبوب کے ایک دیدار کے لیے۔ ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشی سے گزر رہی ہیں اور ہمارا امام نہیں آ رہا ہے۔ وہ کل روز جمعہ ہے، متوقع ظہور کا دن ہے، ہم کتنے آمادہ ہیں اپنے امام کے لیے، کتنا ہم انتظار کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلی چیز عزیزان محترم دشمن کی پہچان ہے۔ دشمن کون ہے؟ اصل دشمن ہے کیا؟ دشمن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دشمن کی تعریف کیا ہے؟ دشمن اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے سامنے والے کو نقصان پہنچائے یہاں تک کہ اس کو ختم کر دے، یعنی اس کو ختم کر دے دنیا سے، یا اس کو کسی طریقے سے اتنا نقصان پہنچائے۔ اس کا اثر اگر دشمن کا یہی ہے، یا اس کو نقصان پہنچائے یا سامنے، یہ دشمن کی عام سادی ڈیفینیشن ہے۔ خوب ابھی میرا آپ کا دشمن کون ہے؟ خوب قرآن کہہ رہا ہے سب سے سخت ترین تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ خوب شیطان کیوں دشمن ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے شیطان کا؟ خوب یا تو آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا ہو تو وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے نا، مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں روڈ پہ، کسی کو آپ نے دھکا دے دیا، کسی کو آپ نے گاڑی مار دی، کسی کا آپ نے فائنینشل نقصان کر دیا تو وہ آپ سے دشمنی کرے گا۔ لیکن ہم نے شیطان کا کیا بگاڑا جو شیطان ہمارا دشمن ہے؟ خوب یہ بہت مہم ہے کہ شیطان کیوں دشمنی کر رہا ہے بنی آدم سے۔ خوب یہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا، کہا سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کہا؟ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں اس سے کیوں؟ کہ حضرت آدم نے کوئی نقصان دیا تھا شیطان کو؟ کیا حضرت آدم نے کچھ کہا تھا شیطان کو؟ کیوں اس نے دشمنی کی؟ قرآن کہتا ہے حسد اور کبر کی وجہ سے، یعنی جیلسی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا دیکھتا تھا۔ خوب یہ 2 فیکٹر جو شیطان کے اندر پائے جاتے تھے، جو شیطان کو پھر اس کی وجہ سے جب اس نے کام نہیں کیا، خدا نے کہا باہر نکل جاؤ۔ جب نکال دو تو اس نے بولا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کی اولاد کو قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سخت ترین دشمن کہہ رہا ہے،
خوب کیا ہم اپنی زندگی میں شیطان کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟